مالی سال 2022-23 کے لیے 9,502 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش، خسارہ 4,000 ارب سے زائد، تنخواہوں میں 15، پینشن میں 5% اضافہ، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 12 لاکھ روپے سالانہ کر دی گئی، جی ڈی پی کی شرح نمو 5% تک لے جانے کا ہدف، قرض اور سود کی ادائیگی کے لیے 3,950 ارب روپے مختص، ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7,004 ارب روپے مقرر، افراط زر 11.5% پر لانے اور برآمدات 35 ارب ڈالر تک بڑھانے کا اعلان، دفاع پر 1,523 ارب روپے خرچ ہوں گے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارب روپے مختص۔ نئے مالی سال کے دوران لگژری گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان، 1600 سی سی سے اوپر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز، ٹریکٹرز، زرعی آلات، اجناس اور بیجوں پر سیلز ٹیکس واپس، بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکس کی شرح 42% پر لائی جائے گی، نون فائلرز کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی سفارش، سگریٹ کمپنیوں پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا جائے گا، موبائل فونز کی درآمد پر 100 روپے سے 16,000 روپے تک لیوی عائد، سونے اور چاندی کی درآمد پر 4% فکس ٹیکس ختم۔ توانائی بحران کا خاتمہ، حکومت کی ترجیح، سولر پینلز کی درآمد پر ٹیکس مکمل ختم کر دیا گیا، نئے وفاقی بجٹ میں بجلی کے شعبے کے لیے 73 ارب روپے مختص، آبی وسائل کی تعمیر پر 100 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، موہمن ڈیم کی وقت سے پہلے تکمیل کے لیے 12 ارب روپے دیے جائیں گے، لاہور کے تاجروں نے بجٹ تقریر سنی۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا، کہا کہ بجٹ میں غریب افراد کے لیے کچھ نہیں، 12 لاکھ سے اوپر آمدن والوں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، شرح سود 13 سال کی بلند ترین سطح پر ہے جس سے کاروبار مفلوج ہو گیا، ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے، موجودہ حکومت میں ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ہم 6% سے اوپر گروتھ ریٹ چھوڑ کر گئے تھے، ان کا نصف بھی کم ہے، سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کی پریس کانفرنس۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر کا مہنگائی مزید بڑھنے کے خدشے کا اظہار، کہا کہ موجودہ معاشی حالات کافی خراب ہیں، ہم پیٹرولیم مصنوعات بیس اکانومی بن چکے، ود ہولڈنگ ٹیکس پراپرٹی پر بڑھا دیا گیا جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 13 جون کو طلب، صوبائی ترقیاتی بجٹ 683 ارب 50 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز، جنوبی پنجاب کے لیے 31 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش، تعلیم کے لیے 56 ارب، صحت کے لیے 173 ارب کا بجٹ ہوگا، واٹر سپلائی سسٹم اور ٹیوب ویلز کے لیے 15 ارب روپے مختص ہوں گے، پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ اسکیم بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ، لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 1 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، ہیلتھ کارڈ کے لیے 130 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش، پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں نئے اسکولز تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کا بجٹ اجلاس طلب مگر وزیر خزانہ کا فیصلہ نہ ہو سکا، پنجاب میں وزیر خزانہ نہ ہونے سے بے شمار معاملات التوا کا شکار، پنجاب میں وزیر خزانہ کے لیے پیپلز پارٹی عثمان محمود کے لیے ڈٹ گئی، نون لیگ مجتبی شجاع الرحمان کو وزیر خزانہ بنانے کی خواہش مند۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا کیس، تحریک انصاف کے 19 اراکین اسمبلی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، سبطین خان، محمود رشید، میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت اور ڈاکٹر مراد راز کے وارنٹ جاری، ڈاکٹر یاسمین راشد، فیاض الحسن چوہان، سعدیہ سہیل، ثانیہ کامران، عابدہ راجہ، مومنہ وحید، شاہدہ احمد، سمابیہ طاہر اور زینب عمر کی بھی وارنٹ گرفتاری جاری۔ صوبائی وزیر عطا اللہ تارڑ نے پی پرویز لاہی سے ڈیل کی تردید کر دی، کہتے ہیں نہ کوئی مذاکرات ہوئے نہ کوئی ڈیل، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منطقی انجام تک پہنچے گی، پنجاب کا بجٹ تاریخی ہوگا، عوام کو ریلیف دیں گے،
बहुत जल्द काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा राई का केस, पीटीआई के 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 17 जून तक मंजूर। शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, हमाद असर, मियां असलम इकबाल और दीगर ने जमानतें दायर की। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना शाहदरा और गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। करप्शन केसेस के अहम गवाहों का इंतकाल हो रहा है। पुरअमन मार्च करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, करप्ट टोले को कटहरे में लाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीपी 167 से नून लीगी उम्मीदवार नसीर भुट्टा और मोहम्मद सलीम के कागजात नामजदगी चैलेंज। यास्मीन राशिद और पीटीआई उम्मीदवार अदनान जमील ने कागजात नामजदगी को चैलेंज किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने नसीर भुट्टा से कल जवाब तलब कर लिया। मजदूर की कम से कम माहाना तनख्वाह 25,000 करने के फैसले पर अमल न हो सका। मुस्लिम लीग नून की एमपीए हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। मुतादिद फैक्ट्रियां मजदूर को 18 से 20,000 रुपए तनख्वाह दे रही है। महंगाई के दौर में 20,000 से घर चलाना मुश्किल हो चुका है। करारदाद का मतन, कम तनख्वाह देने वाले फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में नैब केसेस पर समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर तहलील। जस्टिस सरदार सरफराज अहमद डोगर की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नया बेंच नैब केसेस की समाअत 13 जून से करेगा। डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 1 रुपए 73 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 204 रुपए में फरोख्त। महंगाई का फुल जोर, गरीब मजीद कमजोर। दर्जा अव्वल का घी और खुर्दनी तेल मजीद महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल और घी की कीमत में 25 रुपए फी किलो का इजाफा। घी की कीमत 580, खुर्दनी तेल की कीमत 590 रुपए फी लीटर हो गई। घी कंपनियों की जानिब से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। महंगाई में सफेदपोश तबके के स्टोर भी जवाब दे गए। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड अशिया की किल्लत। यूटिलिटी स्टोर पर घी ना आटा ना ही दालें दस्तयाब। 355 वाला घी 300 रुपए में देने का ऐलान किया गया था। 400 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला भी दस्तयाब ना हो सका। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आए शहरी शिकवे करने लगे। ज़िमनी इलेक्शन से कबल लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल 20 हलकों में जारी तरक्याती स्कीमों पर काम रोक दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को 17 जून को तलब कर लिया। शहर के कब्रिस्तान हुकूमती तवज्जो के मुंतजर। 845 कब्रिस्तानों की बहाली का मंसूबा ठप। शहर खामोशा अथॉरिटी बेबस हो गई। सालाना 4 अरब रुपए के मुख्तस फंड्स आइंदा बजट के लिए भिजवा दिए गए। 80% कब्रिस्तान जिनाज़गा, वज़ूखाना और 4 दीवारी से महरूम। चीफ इंजीनियर महकमा बल्दियात अजमल मलिक कहते हैं कि कब्रिस्तानों के लिए वर्किंग पेपर और फंड मौजूद हैं। आइंदा माली साल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खात्मे के बाद लाएहामल क्या होगा? बल्दियाती ऑर्डिनेंस तहलील होने के बाद कोई एक्ट राइज ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग वाले जान। लेस्को को 600 मेगावाट तक बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। तरसीली निज़ाम ओवरलोड होने से ट्रिपिंग की शिकायत भी बढ़ गईं। शहर में गर्मी की शदीद लहर। बीमारियों में भी इजाफा। गैस्ट्रो हैजा समेत दीगर अमराज फैलने लगे। 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 200 से जायद मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत।
مارکیٹوں کی بندش کے معاملے پر تاجر برادری تقسیم، کچھ تاجر رہنماؤں کی مارکیٹیں رات 9 بجے اور کچھ تاجروں کی رات 10 بجے بند کرنے کی تجویز۔ مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان اور ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس۔ خواجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ تاجروں کی مشاورت سے فیصلے ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا سی ٹی ڈی میں بھرتیاں کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے سی ٹی ڈی کی خالی آسامیوں پر بھرتیوں کی منظوری دے دی۔ چیف سیکرٹری کو بھرتیوں کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ حمزہ شہباز کی سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز آمد۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ سی ٹی ڈی افسران میں نقد انعاموں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی۔ دعا زہرا کی ساس کو ہراساں کرنے کی درخواست پر سماعت۔ پولیس نے دعا زہرا اور اس کے شوہر کو عدالت پیش کر دیا۔ عدالت نے دعا زہرا کی ساس کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے دعا زہرا کے بازیاب ہونے پر درخواست نمٹا دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے زہرا کیس کی سماعت کی۔ گلاب دیوی انڈر پاس اور لاہور برج توسیع منصوبہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا سائٹ کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ لاہور برج توسیع منصوبہ 31 جولائی تک مکمل کرنے کا اعلان۔ منصوبہ 1 ارب 22 کروڑ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ صحت سہولت پروگرام سے اب تک 14,48,000 مریض مستفید۔ نجی اسپتالوں میں 11,90,000 شہریوں کا علاج ہوا۔ سرکاری اسپتال میں 2,58,000 شہریوں نے علاج کی سہولت لی۔ صحت کارڈ کے تحت 31 ارب 22 کروڑ روپے کے اخراجات آئے۔ سیکرٹری صحت کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبے بھر کے اسپتالوں میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ جنوبی پنجاب کی تعمیر و ترقی حکومتی ترجیحات میں ہے۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتیں معاشی استحکام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی صوبائی وزیر علی حیدر گیلانی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ واسا میں من پسند افسران پر نوازشات کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ انتظامیہ نے خلاف قانون سروس پوری ہوئے بغیر ہی افسران کو ترقیاں دیں۔ آصف علی اور انس رحمان کو خلاف ضابطہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدوں پر ترقی دی گئی۔ انکوائری کمیٹی نے دونوں افسران کی ترقی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ جائیداد کے تنازع نے ایک اور گھر اجاڑ دیا۔ داتا دربار کے علاقے میں چھوٹے بھائی نے 2 بڑے بھائی قتل کر دیے۔ مقتول سرفراز کی عمر 65 سال جبکہ الطاف کی عمر 60 سال۔ تینوں بھائیوں کا آپس میں جائیداد کا تنازعہ چل رہا تھا۔ پولیس نے ملزم مختار کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ لانگ مارچ کے باعث میٹرک کا پیپر ملتوی ہونے کا معاملہ۔ مطالعہ پاکستان کا ملتوی ہونے والا پیپر کل لیا جائے گا۔ امیدواروں کو پیپر شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل پہنچنے کی ہدایت۔ شہر بھر میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیوں کا انعقاد۔ جنرل اسپتال کے ملازمین کی جانب سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ۔ اچھرا بازار کے تاجروں کی بھی احتجاجی ریلی۔ عابد مارکیٹ کے تاجر بھی گستاخانہ بیان کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے۔ ریلی کے شرکاء کی بھارت کے خلاف نعرے بازی، بھارتی سفیر کو ملک بدر اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ تبادلے کے خواہش مند اساتذہ کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تبادلوں سے پابندی اٹھا لی۔ اساتذہ تبادلوں کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ اساتذہ سے درخواستیں 30 جون تک وصول کی جائیں گی۔ یو ایچ ایس کے فورنزک سائنس طلبہ کو پولیس دفاتر میں انٹرنشپ دی جائے گی۔ پنجاب پولیس اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کے لیے معاہدہ۔ وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈی آئی جی ویلفیئر عبدالغفار قیسرانی نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ اور 15 سال سے زائد عرصہ کے بعد دوبارہ رستم لاہور سجے گا۔ لاہور ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ رستم لاہور کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ ایونٹ کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان جلد متوقع۔